اللہ کریم نے نفس کو پیدا فرمایا تو نفس سے پوچھا کہ بتا نفس تو کون ہے تو میں کون ہوں. نفس چونکہ سرکشی میں تھا، بغاوت میں تھا، تو نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. اپنے نفس کے ساتھ عداوت کر لو کیونکہ یہ میری دشمنی پر کڑا ہے. رب نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں. کہا نہیں، تو نے میری قدر و منزلت کو نہیں جانا. کیسے؟ کہا میں وہ چیز ہوں کہ مجھے کھلانے پلانے کے لیے خضر تشریف لے کے آتے ہیں. دوسرا علاج کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نقش بندی کھانے بڑے کھاتے ہیں نا، بہت رج کے کھاتے ہیں. کھانے سے منع نہیں کرتے، کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں رج کے کھاؤ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت والے دن 3 طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا. ایک بندہ ہوگا عالم، ان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے علم دیا تھا، تجھے میں نے صحت دی تھی، میرے لیے کیا کیا ہے دنیا میں؟ تو مشائخ نے ہر زمانے میں یہ جو مسند مشیخیت ہے، سب سے پہلے نفس کا حملہ مسند مشیخیت میں بھی ہوتا ہے. یہ جو لفظ انا ہے، انا میں، یہ جو میں ہے، مجدد رحمت اللہ تعالی نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شیخ، کوئی پیر صاحب، کوئی مرشد یہ کہے کہ یہ بندہ تو ایسے بی دین تھا پہلے، یہ بندہ بے نمازی تھا، یہ بندہ ایسا تھا، یہ بندہ ایسا تھا، میرے پاس آیا تو دیکھو اب یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے، مجدد تو اس کی بھی مخالف ہے. مجھے کچھ دنوں سے آپ سماعت کر سکتے ہیں کہ چسٹ میں انفیکشن ہے اور پیر صاحب کی شفقتیں، ان کی محبتیں، کہ ان کی شفقت اور محبت مجھے یہاں کی چھلائی. بہرحال مقصد تقریر نہیں ہے بلکہ مقصد عرس مبارک کی محفل میں شرکت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے یہ محبوب بندے جن کے عرس میں ہم اور آپ شریک ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی عام اور کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے وہ بندے جس کو چاہے وہ اپنا مہمان بنا کے اسے بلا لیتے ہیں اپنے پاس. دوستو، یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کے عرس کی محافل میں ہم آتے ہیں، ہر سال ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. بلکہ خوش قسمت تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ولیوں کی مزار کے قریب رہتے ہیں، انہیں تو ہر لمحہ، ہر نماز کے بعد وہاں حاضری کا شرف ملتا ہے. لیکن جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں تو وہ بھی اگر سال میں ایک دفعہ آتے ہیں تو اللہ کے یہ ولی انہیں اتنا چارج کراتے ہیں کہ وہ 1 سال تک اس فیضان میں مستغرق رہتے ہیں. اور یہی اللہ کے بندوں کی نشانیاں ہوتی ہے، یہی اللہ کے بندوں کی علامات ہوتی ہے. علماء کرام اور محدثین و مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی کمالات بیان فرمائے ہیں. اگر بندہ صرف لفظی ولی کی تعریف میں لگ جائے کہ جو رب نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور صرف ولی کی تعریف اور توصیف کرنے لگ جائے اس لفظی ولی کا، تو میں سمجھتا ہوں انہیں سالوں چاہیے کہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ولی کس مرتبے کا ہوتا ہے اور کہاں کہاں ملتے ہیں اللہ کے ولی. اب ان اللہ کے ولیوں نے کیا کام ایسے کیا ہے کہ ساری مخلوق ان کے بارگاہ میں آتے ہیں؟ انہوں نے اپنے رب، اپنے پالنہار، اپنے مالک کو راضی فرمایا ہے، اور جو اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، رب سارے کائنات کو ان کا غلام بنا دیتا ہے. میں نے آیت شریف تلاوت کی، اللہ کریم اپنی بندوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ بندوں، تم لوگوں میں سے ایک ایسا بھی، میری خلقت میں سے ایک ایسا چیز بھی ہے کہ اگر آپ اس چیز پر کنٹرول حاصل کرو گے، اس چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کائنات ساری تمہاری کنٹرول میں آئے گا.
اور اس چیز کو اللہ کریم نے نفس کا نام دیا ہوا ہے، اور مختلف مواقع پہ اللہ کریم نے قرآن عظیم الشان میں اس نفس کی بارے میں ارشاد فرمایا، اور پہلے ارشاد فرمایا کہ فلاح پایا، کامیاب ہیں وہ لوگ، قد افلح من زکاہا، فرمایا آپ میں سے کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو مزکا اور مصفا کر لیا، وہی سب سے کامیاب بندہ ہے۔ اب جتنے بھی مشائخ کرام کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے جو زیادہ زور دیا ہے تو کہتے ہیں ذکر کر بیٹا، ذکر کر، ذکر کر، ذکر کر۔ ذکر کی فوائد تو لامتناہی فوائد ہے، لامتناہی کام ہے۔ رب کے ذکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بلند تر ہے، بہت ہی بلند ہے۔ لیکن اس ذکر کی مقاصد میں سے جو سب سے بہترین اور اعلیٰ منصب ہے ذکر کا، وہ یہ ہے کہ اس ذکر کی ذریعے میں، اس ذکر کی وجہ سے اللہ کسی بندے کے نفس کا اصلاح فرما دیتا ہے۔ اور مشائخ نے اس نفس کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا گمراہ ہے کہ اگر کو بندہ ذکر کی دولت سے بھی مالا مال ہو، علم کی دولت سے بھی مالا مال ہو، انہیں افتاء اور درس و تدریس بھی ہو، وہ لوگوں میں بہتری کی مسلک پہ بیٹھا ہو، لیکن ان ساروں کے لیے ایک ہی خطرہ ہے، اور وہ خطرہ کیا ہے کہ وہ نفس کی کبھی چال بازی میں نہ آئے، اور اگر نفس کی چال بازی میں آ گیا تو نہ ان کی ذکر کا ان کو ثواب ہے، اور نہ ان کی افتاء اور درس اور علم اور تعلم کسی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اپنی اذان کی جواب انشاءاللہ دیں گے، ابھی اذان ہو رہی ہے، تو جب ہماری اذان ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے وہ نفس کی چال بازیوں سے اور نفس کی شرارتوں سے ہمیشہ نالان ہی نالان رہتے تھے، اور انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے سفر کیے ہیں۔ نفس کی اصلاح کے لیے انہوں نے لمبے اور طویل عرصے تک کبھی غاروں میں رہے ہیں، کبھی تھوڑا کھایا، کبھی تھوڑا پیا، کبھی وہ اپنے علاقے چھوڑ کے صحراؤں اور ریگستانوں میں چلے گئے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ یہ خبیث ٹھیک ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ہی ٹھیک ہو جائے گا پہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری نیتیں ہوتی ہے، نیت۔ یہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، نماز کے لیے آتے ہیں تو نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی، یہ جو نیت کرتا ہوں میں، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگ جاؤں تو اس کے لیے مجھے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھے، جب تک تیرے نفس کا اصلاح نہ ہو تمہاری نیت میں خلوص آ ہی نہیں سکتا۔ کبھی آ کے بڑے باقاعدہ طریقے سے وضو کریں، گھر سے چل کے مسجد آ جائیں، بہترین لباس پہن لے، لیکن اگر نماز پہ کھڑے ہوئے اور نیت اور تمہارے نفس نے صرف اتنا کہا کہ بھئی نماز میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ فلاں بھی کہے کہ بھئی بندہ بڑا نمازی ہے، تو 100 رکعات بھی پڑھیں گے تجھے اجر نہیں مل سکتا۔ اس نماز سے، اس عبادت سے نا عبادت ہی اچھا۔ اور آپ جس استانے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نقش بندیوں کا استانہ ہے، اور نقش بندی حضرات جو ہے نا وہ 2 چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں، وہ ایک لطیفہ قلب کی ذکر پر اور دوسرا لطیفہ نفس کے ذکر پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ اور ان کا ایک موٹو ہے
موٹو یہ ہے ان کا کہ یہ لطیفہ قلب نفس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عشق اور محبت رکھتا ہے. اگر تو لطیفہ قلب کی انوار لطیفہ نفسی کے انوار پر غالب آیا تو پھر قلب جو ہے وہ کامیاب، انسان بھی سارے کا سارا کامیاب. لیکن اگر قلب کی انوار پر نفس غالب آ گیا تو پھر انسان بھی خائب و خاسر اور اس کا قلب بھی خائب و خاسر ہی رہے گا. زور دیتے ہیں اس لطیفہ نفس پر کہ اسے اصلاح کرے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر. اچھا، مشائخ سلسلہ عالیہ قادریہ نے ان کے لیے اپنا حل بنایا ہوا. مشائخ قادریہ اور مشائخ چشتیہ، مشائخ سہروردیہ، آپ ایک حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے نفس کو رام کرنے، نفس کو قابو کرنے کا ایک طریقہ اپناتے ہیں. اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے جب نفس کو پیدا فرمایا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ نفس عالم خلق میں سے ہے. ایک ہوتا ہے عالم امر اور ایک ہے عالم خلق. جو عالم امر ہے وہ رب کے امر کن سے پیدا کی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس وہ ہو جاتا. اور ایک وہ ہے جو اللہ کریم نے عالم خلق بنایا، بتدریج پیدا فرمایا، جیسے آسمان زمین اللہ کریم نے بے اختلاف روایات 7 دنوں میں یا 6 دنوں میں یا 9 دنوں میں اس کو پیدا فرمایا. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ کریم نے نفس کو پیدا فرمایا تو نفس سے پوچھا کہ بتا نفس تو کون ہے تو میں کون ہوں. نفس چونکہ سرکشی میں تھا، بغاوت میں تھا، تو نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں. اللہ کریم نے اسے 1000 سال جہنم کی آگ میں ڈالا. 1000 سال بعد جب نکال کے پوچھا بتا تو کون ہے تو میں کون، کہنے لگے تو ہے اور میں ہوں. رب کائنات نے اسے 1000 سال زمہریر میں ڈالا، ٹھنڈے جہنم میں. یہ جو -50 ڈگری ہوتا ہے نا، یہ دنیا کا ٹھنڈ ہے. اور وہ جو ٹھنڈا جہنم ہوگا اس کی ٹھنڈ جو ہے وہ اور طرح کی ہوگی. 1000 سال کے بعد جب اس نفس کو نکالا تو پوچھا تو کون ہے تو میں کون، کہنے لگے تو ہے میں ہوں. رب کائنات نے اسے 1000 سال تک بھوک اور پیاس میں ڈالا. اور 1000 سال بعد جب بھوک اور پیاس سے اس کو نکالا تو پوچھا بتا تو کون ہے تو میں کون ہوں. تو اب رام ہو چکا تھا، بھوک برداشت نہ کر سکا، جوع برداشت نہ کر سکا، تو کہنے لگے میں تیرا بندہ، تو میرا مالک و خالق ہے. پھر مشائخ قادریہ اور مشائخ چشتیہ اور مشائخ سہروردیہ نے اس حدیث مبارکہ کی ذیل میں اپنی مریدوں کو کیا نصیحت فرمایا جب بیعت ہو جاؤ گے تو پھر یہ علاقہ چھوڑ دو، پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاؤ، تھوڑا کھاؤ، تھوڑا پیو، لوگوں سے دور رہو. اور ثابت کر کے سیدنا شیخ الانس والجن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں نے یہ اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ میں اپنی نفس کو 40 دن تک کچھ نہ کھلاؤں گا نہ پلاؤں گا. فرماتے میں غار میں چلا گیا، بیٹھا رہا. جب 39واں دن آیا
تو میں نے ان 39 دنوں میں ایک قطرہ پانی کا اور ایک لقمہ بھی میں نے اپنی نفس کو نہیں کھلایا. تو 39ویں دن میں اپنی نفس کی رونے کی آواز سن رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی لذت ملی کہ میں اپنی نفس کی رونے کی آواز سن رہا تھا. تو میں نے کہا اس لذت کو آگے اور بڑھاتے ہیں، 40واں دن بھی پورا کر لیتے ہیں. فرمایا 40ویں دن بھی عصر کے ٹائم میں اپنی نفس کی اس پکار کو، اس رونے کو، اسے میں سن رہا تھا اور محظوظ ہو رہا تھا. میں نے کہا نہیں جی ایک دن اور بھی اس کو نہیں کھلانا. میں نے 41 دن کا 41واں دن آیا تو میرے نفس نے مجھے کہا عبد القادر تو اپنی نبی اپنے نانا کے نواسے ہو، تو آپ کے نانے نے کیا فرمایا ہے؟ آپ کے نانے نے تو فرمایا ہے کہ ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، تمہاری نفس کا بھی تجھ پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. تو نبی نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تھوڑا سا کچھ کھلاؤ پلاؤ، اب کام ختم ہو گیا میرا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں میں تمہیں ایک دن اور بھی نہیں کھلاؤں گا، رام جو کرنا. فرماتے عصر کا ٹائم تھا اور دروازہ جو دھانا بنا ہوا تھا غار کا، اس سے باہر سے میں نے کسی کی آواز سنی. کہا عبد القادر باہر آ جا. جب میں باہر نکلا تو دیکھا سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک ہاتھ میں کٹورا ہے، اس میں زمزم کا پانی ہے اور ہاتھ میں کھجور ہے. تو مجھے فرمانے لگے کہ عبد القادر بیٹے لا، اب جو ہے نا وہ افطاری کر، ٹائم پورا ہو رہا ہے اور نفس کو تو نے رام کر دیا ہے بس. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، انہوں نے لایا اور میں نے وہ اٹھا کے کٹورا انتظار کرنے لگا کہ مغرب کا ٹائم داخل ہو تو میں کر لوں گا. مغرب ہو گئی اور میں نے وہ زمزم کا پانی پیا اور کھجور کھائے، افطاری کر لی. اب اپنی عبادت اپنی نماز میں مشغول ہوں اور رات کا ٹائم ہے. تو میرے نفس نے مجھے کہا عبد القادر تو نے مجھے پہچانا کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں کہ میرے حبیب نے فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ عاد نفسک فإنه انتصب بمعادتی، اپنے نفس کے ساتھ عداوت کر لو کیونکہ یہ میری دشمنی پر کڑا ہے. رب نے فرمایا میں تجھے جانتا ہوں. کہا نہیں تو نے میری قدر و منزلت کو نہیں جانا. کیسے؟ کہا میں وہ چیز ہوں کہ مجھے کھلانے پلانے کے لیے خضر تشریف لے کے آتے ہیں. تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا ربا اس نفس کی شر اور فساد سے مجھے محفوظ رکھ. دیکھو 40-41 دنوں تک بھوکا رکھنے کے بعد بھی وہ نفس اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آتا. تو مشائخ نے اس نفس کو رام کرنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں، لیکن میں چونکہ نقش بندی ہوں اور آستانہ بھی نقش بندیہ ہے، میں کسی اور طرح سے علاج کراتا ہوں. اور یہ علاج مجھے میرے امام نے بتایا ہے. امام کون ہے میرا؟ مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمہ اللہ. مبارک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ آپ ارشاد فرما رہا ہے کہ نفس کی علاج کے لیے لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے ہیں. ایک صوفیاء کا گروہ گزرا ہے، اسے کہتے ہیں ملامتیہ. اور ملامتیہ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نفس کو رام کرنے کے لیے وہ نمازیں بھی چھوڑ جاتے، نماز نہیں پڑھتے. کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے اگر میں نماز پڑھوں گا تو میرا نفس جو ہے وہ مجھے تکبر میں ڈالے گا، فلاں تو نماز پڑھ رہا ہے.
تو انہوں نے نماز بھی چھوڑ دیا. کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے, کسی نے اپنی ملک اور علاقے کو چھوڑا ہے تاکہ اس نفس کو رام کیا جائے. لیکن میری امام نے کیا دلیل فرمائی ہے؟ امام ارشاد فرما رہا ہے, فرماتے ہیں کہ ہر ایک جنس اشیاء جو ہے ان کی خوراک اپنی معلوم ہے. ہماری گاڑی کی کیا خوراک ہے؟ پیٹرول ہے, آج کل مہنگا ہے. آپ گاڑی کو مٹن بنا کے, کڑھائی بنا کے گاڑی کے آگے رکھیں گے تو کیا وہ کھائے گا؟ ان کی خوراک ہی نہیں ہے. آپ کسی شیر کے آگے کوئی گھاس پھوس رکھیں گے تو وہ کھائے گا؟ ان کی خوراک گوشت ہے. آپ انسان کے آگے اگر گھاس پھوس رکھیں گے تو وہ نہیں کھائے گا, کیونکہ ان کی خوراک الگ ہے. آپ چرند پرند کی خوراک کو دیکھیں, وہ الگ ہے. ہر ایک جنس کی خوراک الگ ہے. ان سے جب ان کی خوراک کو روکا جائے تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. گاڑی میں پیٹرول نہ ڈالے نہیں چلتی, بندے کی جسم کو خوراک نہ ملے تو نہیں. تو مجدد فرماتے ہیں کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہمارا نفس گوشت کھاتا ہے؟ کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہمارا نفس وہ ڈرائی فروٹ کھاتا ہے؟ نفس کی خوراک کیا ہے؟ مجدد ارشاد فرما رہا ہے کہ نفس کی خوراک یہ ڈرائی فروٹ یا جو انسان کھانا کھاتا ہے یہ نفس کی خوراک نہیں ہے. نفس کی خوراک ہے ان کی خواہشات کی تکمیل. نفس نے کہا یہ گناہ کا کام کر لو, تم نے کر لیا, گویا تم نے انہیں کھانا کھلا دیا ہے, وہ اور موٹا ہوتا رہے گا. تو ان کا کھانا روکنا ایسا ہے کہ وہ آپ کو کہے یہ کام کر تو وہ کام مت کر, آپ نے اسے بھوکا رکھ دیا ہے بس. اور فرمایا دوسرا علاج کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نقش بندی کھانے بڑے کھاتے ہیں نا, بہت رج کے کھاتے ہیں. کھانے سے منع نہیں کرتے, کھانا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں رج کے کھاؤ. میری امام کا صاحبزادہ ہے حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی کا, حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی. آپ مبارک کی سلسلہ جو آپ کا نسب ہے وہ کابل سے ہے, افغانستان سے ہے, اور افغانی لوگ کیا کہتے ہیں؟ کابلی پلاؤ. تو آپ مبارک کی قانون یہ تھا کہ وہ دوپہر کے ٹائم 20 کلو کابلی پلاؤ کھایا کرتے ہوتے تھے. ایک دن بیٹھا ہے اور مرید سامنے بیٹھا ہے, پلاؤ کا وہ برتن سامنے ہے, اس پر ایک بنا ہوا دیسی مرغا ہے, کھا رہا ہے. مرید سامنے سے دیکھ کے اپنی شیخ کی طرف دیکھ رہا ہے, بھائی شیخ صاحب کو تو نہیں کھانی چاہیے, یہ کیوں کھا رہا ہے؟ ان کو تو آرام سے بھائی کوئی چنے کھانی چاہیے, یہ اتنا مرغن غذا کھا رہا ہے. یہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ جواسیس القلوب ہوتے ہیں, دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو اس بات کی نکاس ہو گئی. نظریں اٹھا کے مسکرایا, کہا بیٹا اگر رب تجھے نور دے دے تو تمہیں ایک چٹانک نور چاہیے یا منوں کے حساب سے نور چاہیے؟ کہا حضور اگر اللہ نور دینا چاہے تو پھر منوں کے حساب سے بہتر ہے. فرمایا بیٹا پھر ٹھیک ہے, یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ کھانا نہیں, یہ لقمے نور بن کے میرے اندر جا رہا ہے. اور بیٹا اگر تو کھائے گا تو یہ تیرے حق میں ظلمت ہے, تاریکی ہے. کہا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کھائیں تو نور, میں کھاؤں تو ظلمت. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنی نفس کی خواہش کے مطابق نہیں کہا تھا, اس لیے نہیں کہا تھا کہ مرغن ہے, اس لیے نہیں کہا تھا کہ کابلی پلاؤ ہے, اسی لیے نہیں کہا تھا کہ جسم موٹا ہو جائے گا. کھاتا ہوں اس مقصد کی تحت کہ کھاؤں گا جسم میں قوت آئے گی, وہ قوت رب کی ذکر میں صرف کر دوں گا بس. تو یہ علاج کرتے ہیں
یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں یہ نفس کی علاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھے۔ قیامت والے دن حدیث مبارکہ میں ہے 3 طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ یہ میں آج موضوع سے ہٹ کے بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود پیر ہوں اور پیروں کو تکبر بڑی آتی ہے، بہت متکبر ہوتے، تو میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت والے دن 3 طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ ایک بندہ ہوگا عالم، ان سے پوچھا جائے گا کہ تجھے میں نے علم دیا تھا، تجھے میں نے صحت دی تھی، میرے لیے کیا کیا ہے دنیا میں؟ عرض کریں گے پروردگارا میں تو مسند افتاء پہ بیٹھا، طلبہ کو دین کی تعلیم دی، عوام الناس کو تقریر کرتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہتا تھا۔ رب کائنات فرمائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ یہ کہیں کہ فلان تو بہت بڑا مفتی صاحب ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو تیری سزا یہ ہے کہ اسے اوندی میں منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے بندے کو لایا جائے گا، وہ ہوگا مجاہد، شہید اور غازی۔ میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے دولت دی تھی، کیا کیا؟ پروردگارا میں تو جہاد پہ گیا، پہلے کفار کو مارا، غازی بن گیا ہوں، اس کے بعد انہوں نے مجھے قتل کیا، میں شہید ہو کے تیرے بارگاہ میں آیا ہوں۔ رب کائنات فرمائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا ہے، تو نے وہاں اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں تو بڑا بہادر ہے، فلاں بڑا ایسا بہادری کے ساتھ لڑا ہے، تجھے تیری اجرت دنیا میں مل گئی ہے، اسے بھی جہنم میں داخل کرایا جائے۔ اور تیسرے بندے کو، سخی کو بلایا جائے گا، جس نے دنیا میں مدارس بنائے، جس نے دنیا میں مساجد بنائے، جنہوں نے یتیموں کو پالا، جنہوں نے بیواؤں کی مدد کی، جنہوں نے طلباء کی مدد کی، جنہوں نے مشائخ کی مدد کی۔ پوچھا جائے گا میں نے تجھے دولت دی تھی، مال دیا تھا، کیا کیا؟ ربا میں نے تو یتیموں کو، مساکین کو، فقراء کو مدارس بنوائے، مساجد بنوائے، سارا کچھ کیا پروردگار عالم۔ اللہ کریم فرمائے گا کذبتا، جھوٹ بولا تم نے، اسی لیے کیا تھا لوگ کہے فلان تو بڑا ہی سخی ہے۔ تو جب اس نیت کی فطور رہا تو تو بھی جہنم میں داخل ہو جا، اسے جہنم میں داخل کرا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روایت کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ روایت شروع کرتے ہیں تو 3 دفعہ ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے، غشی طاری ہو کے وہ گر پڑتے ہیں۔ تو ہمارے محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی کیوں طاری ہوتی تھی؟ فرماتے اسی لیے کہ ابو ہریرہ خود عالم تھے اور فرمایا کرتے ہوتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ عالم میں نہ بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جس کو رب نے سند دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، ان کی شان یہ ہے، وہ اس خوف اور اللہ رب العزت کی ڈر کی وجہ سے وہ یہ بیان خود ارشاد فرماتا۔ تو مشائخ نے ہر زمانے میں یہ جو مسند مشیخیت ہے، سب سے پہلے نفس کا حملہ مسندی مشیخیت میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ انا ہے، انا میں، یہ جو میں ہے، مجدد رحمت اللہ تعالی نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شیخ، کوئی پیر صاحب، کوئی مرشد یہ کہے کہ یہ بندہ تو ایسے بی دین تھا پہلے، یہ بندہ بے نمازی تھا، یہ بندہ ایسا تھا، یہ بندہ ایسا تھا، میرے پاس آیا تو دیکھو اب یہ کتنا اچھا ہو گیا ہے، مجدد تو اس کی بھی مخالف ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل فاجر
ہو سکتا ہے ایک فاسق فاجر بندہ ہو، لیکن رب ان سے دین کا کام لے تو دین کا کام لیا جا سکتا ہے ان سے۔ تو یہ کہنا کہ میں، اور ہم نے تصوف میں کیا کرنا ہے، اسی میں کو مٹانا ہے بس۔ مجدد کی کلام کو اگر سماعت فرمائیں گے تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں معرفت خداوندی ہر اس بندے پر حرام ہے جو اپنے آپ کو ذوقاً کافر سے بھی کمتر نہ سمجھے، اور اگر پھر بھی وہ میں کرتا ہے تو اس میں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو۔ ہاں مسند نشین ہو سکتا ہے۔ یہ جو نقشبندی بزرگ ہمارے گزرے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے، اور وہ چیز ہے نفی اثبات۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں یہ 8واں سبق ہے، نفی اثبات۔ اور آپ اگر نفی اثبات پر غور کریں گے تو وہ نفی کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ سب کچھ کو ساحہ دل سے نکالنا، اپنے آپ کو سب سے کمتر تصور کرنا، یہ نقشبندیت کا خاصہ ہے، اور نقشبندی اسی کو کہتا ہے۔ اور اگر یہ تکبر آ جائے کہ میں فلاں کے پاس کیوں جاؤں، میں تو ان سے اچھا ہوں، تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کی خاصیت تھی؟ یہ خاصیت ابلیس کی تھی۔ ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگارہ مجھے تم نے، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے بنایا، تو آگ جو ہے وہ مٹی کو جلا دی، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جب انہوں نے میں کا لفظ کہا، رب نے فرمایا فخرج فانک رجیم، تو نکل جا، تو رانندے دربار ہے بس۔ تو مشائخ کے پاس جاتے ہیں، صوفیاء کے پاس جاتے ہیں، اہل طریقت کے پاس ہم جاتے ہیں، وہ ہمیں ذکر کی تلقین بھی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا نفس کنٹرول میں آ جائے، ہماری عبادتیں خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے، ہمارا ہر قدم، ہماری عمل کا ہر حصہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو جائے، تو رضا اور اخلاص کی دولت مل جائے تو پھر رب کائنات اسے اپنا ولی منتخب کر لیتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات، آپ کو اللہ کریم نے 80 سال کی عمر میں فرزند سے نوازا، اور فرزند بھی کوئی عام فرزند نہیں ہے، خود بھی نبی، والد بھی نبی، چچا بھی نبی، نسل میں سے بھی انبیاء، اور نسل میں جو نبی نے آنا ہے وہ سارے انبیاء کی سردار۔ تو رب کائنات نے ان کا امتحان لینا تھا، ان کے خلوص کو جاننا تھا۔ رب کو تو معلوم ہے اخلاص۔ ملائکہ اعظام نے عرض کی پروردگارہ تو نے اتنے مالدار بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے؟ خلیل تو وہ ہوتا ہے جو کمزور ہو، خلیل تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس مال بہت تھا، تو پروردگارہ تو نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا امتحان لیتے ہیں ان کا، تو امتحانات میں سے 2-3 امتحان لیے گئے، اور ایک امتحان جو لیا گیا، کہا یہ تیرا بیٹا ہے نا۔ ایک دن ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی گھر کی صحن میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے بچپنے کی عمر میں ہے، خوبصورت، اور وہاں سے انہیں چلنا شروع کیا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی اس فرزند کو دیکھ رہا ہے، تو دل میں بتقاضا بشری وہ محبت غالب آ گئی کہ بیٹا ہے، 80 سال بعد ملا ہے، خوبصورت بھی ہے، نبوت کی نور بھی جھلک رہی ہے اس میں۔ تو رب کائنات نے فرمایا ابراہیم دل ایک ہے،
اور اس میں دو محبتیں نہیں سما سکتی، یا میری محبت ہوگی یا تیرے بیٹے کی محبت ہوگی۔ بیٹے کی بھی محبت لازم تھی، کیوں لازم تھی؟ اسی لیے کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہے اور اللہ کی نبی سے محبت بھی لوازم میں سے ہے، لیکن رب نے فرمایا میں نے تجھے خلیل بنایا ہے تو یہ دل کا گروندہ ہے وہ صرف میرا ہے، کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ کہا ربا یہ تیرا ہی ہے، کوئی دوسرا اس میں نہیں آ سکتا۔ کہا پھر امتحان دو، پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، اپنی اس شریک محبت کو اپنی ہاتھوں ذبح کر کے دکھاؤ، پھر میں مانوں کہ واقعی خلیل ہو۔ تو آپ کو پتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زمین پہ لٹایا تو ذبح تو نہیں ہوئے نا، رب نے ان کی نیت کو جان لیا کہ ابراہیم اب یہ دل جو ہے نا وہ کسی اور کی محبت اس میں نہیں سما سکتے۔ اعلان کر کے کہا، فرمایا پروردگارا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اب پروردگار میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت ربا کسی اور کے لیے نہیں ہے، تیرے لیے ہے میرے پروردگار۔ رب نے ملائکہ اعظام کو فرمایا خلیل اسے کہتے ہیں، جو خلیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ تو اسی خلت پہ جانے کے لیے لوازم میں سے یہ ہے کہ ہمارا باطن صاف ہو، مطہر ہو، روشن ہو، صاف ہو، اور اس صفائی کو حاصل کرنے کے لیے ہم مشائخ کے پاس جاتے ہیں۔ یار جیسے پہلے مجھے کبر تھا، اب بھی اگر وہ کبر رہے تو پھر مشائخ کے پاس جانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ تھوڑی ہے۔ میں نے تو اس بے کو مٹھانا ہے، اسی کو میں نے ختم کرنا ہے، اور مشائخ کے پاس میں نے اسی لیے تو جانا ہے، اور طریقہ پھر بتاتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید۔ حضور نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتی۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو پھر اس کو صاف کرنے کے مختلف آلات ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فما جلاؤہا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب پھر اس کو ہم چمکائیں کیسے، اسے ہم ٹھیک کیسے کریں، اس کی زنگ کیسے اتارے؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا قال جلاؤہا ذکر اللہ، فرمایا اس کو چمکانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی کام ہے، تو رب کا ذکر کرتے رہے، یہ خود چمکتا جائے گا پھر۔ اور نفس کا بھی یہی علاج نقش بندیوں نے یہی علاج کر رہے ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ جو چھٹا سبق ہے سلسلہ عالیہ مبارکہ نقش بندیہ کا لطیفہ نفس، اس میں آپ کثرت سے ذکر کرتے جاؤ گے، پھر نفس گمراہ نہیں رہے گا بلکہ نفس بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہوتا جائے گا۔ اور پھر رب کیا خطاب فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کی طرف اس حال میں رجوع کر کہ رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اس مرتبے پر پہنچے تو پھر کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب میرا بندہ کہلانے کا حق تمہیں حاصل ہے۔ اس سے پہلے بندہ ہونے کی دعوے دار نہیں ہے جب تک کہ نفس مطمئنہ نہیں ہے، جب تک کہ نفس راضیہ اور مرضیہ نہیں ہے، ویسے نام کا بندہ تو ہوگا۔ رب نے فرمایا بندہ تب ہوگا جب نفس مطمئن ہو، رب نفس سے راضی ہو اور نفس رب سے راضی ہو جائے تو فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اور جب اس پوزیشن میں تو میرے بندوں میں شامل ہو جائے تو وادخلی جنتی، اب میرے جنت بھی سارے تمہارے لیے ہے، پر یہ سب تمہارے لیے۔
تو میں چونکہ آج نقش بندیوں کے آستانے میں حاضر ہوں، خود بھی الحمدللہ نقش بندی ہوں، تو میں نے یہ جانا کہ نقش بندیت نام ہے زمین میں گھڑنے کا، جھکنے کا، فرش کے ساتھ لیٹنے کا۔ یہ تو ہماری مشائخ نے اس کو محضر عام پر لایا، وگرنہ نقش بندی کیا کرتے ہوتے تھے؟ وہ کمروں میں بیٹھے ہوتے تھے، کوئی باہر نہ نکلتے ہوتے تھے، آرام سے بیٹھے رہنا انہوں نے، نہ کسی سے ملنا جلنا۔ کوئی مرید آیا، کوئی بندہ آیا، بس اس کو اپنے سامنے بٹھایا، اور کوئی بولنا بھی نہیں تھا، بس ان کی قلب کی طرف اپنی نگاہیں کر لی اور رب نے اس کی قلب کو بھی ذاکر فرما دیا۔ یہ تو اب ہم آ گئے ہیں نقش بندی جو بیٹھے ہوئے سب کے سامنے، وگرنہ یہ سلسلہ نقش بندیہ مبارکہ یہ تو خلوتوں میں تھا۔ قربان جائے مجدد الفسانی کی کہ انہوں نے اس سلسلے کو خلوتوں سے نکال کے جلوتوں میں لے کے آیا، تاکہ عام لوگ بھی مستفید ہو جائے۔ کسی کو کیا پتا، ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن کو ڈاکٹر ہی جانتا ہے، اور عالم کی علمیت کو عالم ہی جانتا ہے، عام لوگوں کو تو نہیں پتا۔ تو عام لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، لوگوں میرے پاس کمال وہ ہے کہ اگر میں کسی کی طرف توجہ کروں تو اس کا مرا ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کام کو لوگوں تک لانے کے لیے تمہیں بتانا بھی پڑے گا، تاکہ لوگ آئے تیرے پاس اور لوگوں کو آپ توجہ کے ساتھ اللہ کے بندے بنا دیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان نقش بندیوں کے قدردان رہے۔ ان نقش بندیوں نے اوریجنل تصوف، اصلی تصوف، ان نقش بندیوں نے دنیا کو دکھایا ہے۔ ان نقش بندیوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ واقعی اگر آپ اللہ کے بندے بننا چاہیں گے تو کسی ایسے بندے سے مل جا جو تیرے باطن میں بھی ذکر اللہ کو نقش فرما دے، وہ بھی نقش فرما دیں گے، تو پھر آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی کسی ایسے بدلنے والے کے ہاتھ پر دے، تاکہ ہماری بھی باطن اور ظاہر دونوں تبدیل ہو جائے، اور اللہ کریم ہمیں ان بزرگان دین کے خاص فیض سے فیضیاب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم جو ہے دعا پیر صاحب سے ہی لیں گے، اور انشاءاللہ عزیز ایک دو شعر صلاۃ سلام کے پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ عزیز